ادبی تحریر کی جب بھی ہم بات کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ایک تصور یہ بھی جڑا ہوا ہے کہ اس کے اظہارات اعلیٰ درجے کے، اس کی زبان ایک خاص سطح کی، اس کے الفاظ کچھ شکو والے اور کچھ ایسے معاملات ہوں گے جو عمومی تحریر سے مختلف ہوں۔ یہ بات تخلیقی ادب کی حد تک تو بہت ٹھیک ہے، شاعری میں، فکشن میں آپ کو ایسی زبان نظر آئے گی۔ اسی طرح جو ہماری انشا پردازی کی روایت ہے اس میں بھی اس طرح کے صاحب اسلوب لکھنے والے ہمیں نظر آتے ہیں۔ لیکن کیا یہ زبان تحقیق کے لیے بھی موزوں ہے؟ تحقیق کا جو اسلوب نگارش ہے اس کو اس انشا پردازی والے حوالے سے کس حد تک مختلف ہونا چاہیے اور کتنا حصہ اس میں شامل کرنے کی گنجائش موجود ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو محققین کے پیش نظر عموماً رہتا ہے، اور ہم ان سے یہ کہتے رہتے ہیں کہ آپ محمد حسین آزاد کی زبان میں تحقیقی مقالہ نہیں لکھ سکتے، اسے آپ اسالیب نثر اردو کے ذیل میں ہی دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ وہ نقطہ ہے جس پر گفتگو کی ہے ہم نے جناب ڈاکٹر ارشد محمود ناشاط سے۔ ویڈیو کی طرف جاتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ چاہیں کہ شوق کا یہ سلسلہ تعلق میں بدل جائے تو چینل سبسکرائب کر لیجیے۔ السلام علیکم، عابد سیال حاضر ہے ادارہ اردو کے سلسلے ایک سوال کے ساتھ اپنے استاد، اپنے دوست، اپنے مربی اور محسن جناب ڈاکٹر ارشد محمود ناشاط صاحب کی خدمت میں حاضر ہوں میں اس ایک سوال کے جواب کی تلاش میں۔ سر بہت مہربانی، آپ وقت عنایت فرماتے ہیں ہمیشہ۔ بہت شکریہ جی، آپ کا کرم ہے، آپ کی مہربانی ہے۔ آپ نے انٹرو میں سوال کی تھوڑی وضاحت کر چکا، تو اسی تناظر میں آپ سے بھی بات کی ہے، اور سوال یہ ہے کہ جو تحقیقی اسلوب ہے، تحقیق کا اسلوب نگارش، اس میں کتنی گنجائش ہے انشا پردازی کی؟ تناظر اس سوال کا یہ ہے کہ مثلاً ہم بڑے بڑے محققین جیسے ڈاکٹر وحید قریشی ہیں یا جیسے جمیل جالبی صاحب ہیں، تو ان کا پڑھا ہوا جب دیکھتے ہیں تو اس کی جو تحقیق اور اس کا جو پایا ہے، اس کی ثقافت ہے، وہ اپنی جگہ پر، لیکن ان کو پڑھتے ہوئے ایک یہ بھی احساس ہوتا ہے کہ آپ کوئی شے ایسی پڑھ رہے ہیں جس میں ایک تخلیقی معاملہ بھی موجود ہے۔ دوسری طرف جو ایکڈیمک رائٹنگ ہے اس میں یہ سکھایا جاتا ہے کہ جذبات اور احساسات اور ان کو ایک طرف رکھ کر، یا تخیل کو بھی ایون ایک طرف رکھ کر آپ حقائق پر بات کریں گے، آپ واضح اور قطعیت کے ساتھ بات کریں گے، تو اس سے بعض اوقات یہ مغالطہ پیدا ہوتا ہے کہ شاید تحقیق کی زبان کچھ اور ہے، تنقید کی زبان کچھ اور ہے، تخلیق کی زبان کچھ اور ہے، ظاہر ہے کچھ فرق تو اس میں ہوگا۔ تو اس میں ہم متوازن رائے جو ہے وہ کیسے پیدا کر سکتے ہیں کہ تحقیقی اسلوب میں کتنی گنجائش ہے کہ ہم تخلیقیت جسے ہم کہتے ہیں عمومی معنوں میں وہ پیدا کر سکیں یا انشا پردازی کر سکیں؟ جی بہت شکریہ عابد سیال صاحب، ماشاءاللہ بہت فکر انگیز سوال ہے یہ، اور ہمارے اکثر و بیشتر لکھنے والے اور طلباء اس سے اکثر ان کو سروکار رہتا ہے کہ ہمارے بعض اساتذہ محققین یہ فرماتے ہیں کہ تحقیق کو بالکل بہت سپاٹ ہونا چاہیے جی، اور یعنی وہ خاص تحدید کے ساتھ کہ ابہام سے وہ الگ ہو، اس میں کوئی مبالغہ نہ ہو، اس میں قطعیت ہونی چاہیے۔ خاص طور پر جو ہمارے محقق ہیں قاضی عبدالودود، انہوں نے بہت سختی کی وہ تو بالکل جارگن پہ سخت پابندی کرتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ اب پڑھنے کی وہ جو وصف یا صفت ہے وہ پیدا نہیں ہو سکتی، وہ بہت سکالت اور سکات ایک طرح کی اس پر غالب ہو جاتی ہے۔ دونوں میں ظاہر ہے ایک انشائی تحریر میں اور ایک تحقیقی تحریر میں ایک باریک فرق تو ہے اور وہ رہنا بھی چاہیے، کیونکہ دونوں کو اگر ہم ڈیفائن کریں اور اس کی وضاحت کریں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو تحقیق ہے وہ خبر ہے، بالکل، اور جو انشاء ہے وہ اثر ہے۔ بہت اچھا، یعنی یہ دونوں میں بنیادی فرق ہے، اور ایک میں دلیل اور منطق اور شواہد اور شہادت بنیادی رول پلے کر رہی ہے، اور دوسری میں جذبہ اور آپ کا احساس اور آپ کا یعنی وہ جو شعریت جس کو ہم کہتے ہیں وہ کر رہی ہے۔ تو جذبے کا اظہار تحقیق میں بھی ہے، اس کے بغیر تو ظاہر ہے آپ کچھ اچھی چیز نہیں لکھ سکتے، لیکن اس کا چونکہ بنیادی فریضہ حقائق کی تلاش ہے، تو اگر آپ بہت زیادہ زبان کو انشائی
پیٹرن پر یا طرز پر رکھیں گے تو وہ خدشہ یہ ہے کہ حقائق مسخ ہوں. ٹھیک ہے. تو جو اساتذہ کی بار بار کی یقین دہانی یا تلقین یا تاکید ہے وہ میرا خیال ہے اس ضمن میں ہے کہ حقائق کو بہر صورت چونکہ اس کا اولین فریضہ وہ ہے اس لیے اس کو یعنی محاورے سے، تشبیہ سے، استعارے سے یا ابہام سے دور ہونا چاہیے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اسپاٹ ہو جائے وہ اور اس کے اندر چاشنی ہی نہ ہو. آپ نے بہت عمدہ مثال دی ہے ڈاکٹر جمیل جالوی کی کہ وہ محقق ہیں لیکن ان کی تحقیق کی جو زبان ہے وہ نہایت عمدہ ہے. اس میں قطعیت بھی ہے اور اس کے ساتھ خبر بھی موجود ہے. پوری تحقیقی سرگرمی اس کے ساتھ سفر کر رہی ہے. لیکن وہ اس کے اندر وہ چاشنی یا ادبیت بھی ہمیں دکھائی دیتی ہے جو پڑھنے والے کو ان حقائق سے آگاہ کرنے کے لیے ایک فضا فراہم کرتی ہے. یعنی جب وہ بالکل ہی سکہ ہو تو وہ آپ 2 سطریں پڑھنے کے بعد وہ قاضی عبدالودود صاحب یا اور ہمارے بعض محققین کے ہاں تو وہ خاص طرح کی جو کیفیت ہے زبان کی وہ آپ کو 2-4 سطروں کے بعد مشینی لگنے لگتی. تھوڑا پانی کا گلاس ریاضیاتی وہ حساب کتاب ان کے ہاں زیادہ ہے. پھر زبان میں بھی وہ بہت سختی ہے. مثال کے طور پر وہ ان کے بعض فرمودات تو یقیناً بہت اہمیت کے حامل ہیں. بھئی وہ کہتے ہیں کہ آپ کسی شاعر کو اگر شروع میں ہی آپ کہہ دیتے ہیں کہ یہ بہت عظیم شاعر ہے یا یہ کہ اکثر لوگوں کا یہ کہنا ہے یا عام طور پر یہ بات مشہور ہے، اس طرح کی باتیں جو ہے وہ انشائی اس میں تو کھپ سکتی ہیں اور مانویت پیدا کرتی ہیں. ویسے بھی صحافیانہ تحریر کی خصوصیات ہیں جو عمومی باتیں کرتی ہیں. جی بالکل صحیح. تو یعنی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو بہت بڑے محققین ہیں مثال کے طور پر مولانا عرشی ہیں ان کی تحریر میں وہ ثقالت نہیں آتی. یعنی وہ کہیں کہیں وہ ادبی چاشنی اس کے ہم رکاب رہتی ہے اور وہ خبریت کو ایک جامد اس ماحول سے نکال کر ادبیت کی طرف وہ لے آتی ہے کہ متن اور وہ جو خبر ہے وہ اس کا وجود بھی باقی رہتا ہے اور اس کے اندر ایک خوبصورتی اور ایک رانائی جو ہے وہ بھی سفر کرنے لگ جاتی ہے. لیکن 2 باتیں اور اس ضمن میں یہ ہیں کہ ایک تو جو محقق ہے اس نے وہ سارے شواہد اور وہ ساری صورتیں پیش نظر رکھتے ہوئے کسی چیز کو بازیافت کرنا ہے. وہ بازیافت کرنے کا ایک پیٹرن جو شواہد اور دلیل اور منطق کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اب دوسری چیز اس کی پیشکش ہے کہ وہ جو چیزیں اس نے تحقیق سے اپنے اس عمل سے نکالی ہیں باہر کی ہیں ان کو اب اگلی نسل تک یا لوگوں تک یا قارئین تک پہنچانا ہے. تو وہ پہنچانے کا جو طریقہ ہے وہ زبان سے ظاہر ہے عبارت ہے. اس میں بہت زیادہ ضرورت ہے کہ اگر وہ خود بہت واضح ہے اپنے تحقیقی نتائج میں اور اس نے درست چیزیں حاصل کر لی ہیں تو اب یہ ہے کہ اس کو پھیلانے میں بیان کرنے میں بھی اتنی آسانی ہوگی. اور اگر اس کے ساتھ کوئی محاورہ یا اس کے ساتھ کوئی تشبیہ یا اس کے ساتھ کوئی استعارہ بھی سفر کر رہا ہے اس کی زبان میں تو یقیناً وہ گنجلک نہیں ہوگا، وہ بوجھل نہیں ہوگا اور وہ آپ کو گمراہ نہیں کرے گا، ابہام کی طرف وہ نہیں لے جائے گا. یعنی اکثر یہ کہا گیا ہے کہ ایسی اہامی گفتگو نہ کی جائے یا ایسا ابہام کا حامل لفظ استعمال نہ کیا جائے یا اور اس طرح کے جو لفظ ایک خاص طرح کے متخیلہ کی پیداوار ہیں وہ آپ کو کہیں اس سے دور نہ لے جائیں. مقصود تو یہی ہے. لیکن یہ کہ اس میں بعض سختی جو اب شبلی نعمانی ہے وہ محقق ہیں اور انہوں نے جو سیرت پر کتاب لکھی ہے یا اور ان کی جو کتابیں سوانح ادب سے متعلق ہیں آپ دیکھیں کہ اس میں وہ تحقیقی وہ سارے اصول اور ضوابط اس کے عام موجود ہیں. لیکن زبان کی خوبی اس تحقیقی
جو یافت ہے اس کو اگلی نسلوں تک بہتر انداز میں پہنچانے کا وسیلہ بنتی ہے. اگر وہ بہت خشک ہو اور بالکل یعنی وہ ایک جامد ہو تو یقینی طور پر اس کا اثر یا اس کی فیض رسانی وہ زیادہ نہیں ہوگی. یہ تو ٹھیک ہے سر، اب آپ نے خود مثال دے دی ہے تو چلیں اس پہ بھی ایک جملہ فرما دیجئے. شبلی صاحب کا آپ نے ذکر کیا، جب وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارک کا ذکر کرتے ہیں تو وہاں پر جو پیراگراف لکھا ہوا ہے اس کی زبان کو آپ تحقیقی سمجھتے ہیں؟ جی نہیں، بالکل نہیں. لیکن میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ وہ تحقیقی زبان نہیں ہے، وہ انشائی زبان ہے اور ظاہر ہے وہ ان اس کی میں سے کتنے حقائق ہیں جن کو آپ خبر کے طور پر جو ہے اس کو ثابت کر سکتے ہیں یا لے سکتے ہیں؟ ظاہر ہے وہ تو انہوں نے استعاراتی انداز اس میں سارا اختیار کیا ہے. بالکل صحیح. اور ایک پورا پیراگراف ہے کئی سطروں کا جس میں خبر صرف اتنی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی. بالکل صحیح، درست فرما رہے ہیں آپ. ایک جملے کی بات ہے. جی بالکل صحیح فرما رہے ہیں. یعنی اس میں استعارے کی کار فرمائی یا جو تمثال کاری کا رنگ ہے وہ اپنے عروج پر ہے. جی میں عمومی ایک ان کے جو کام ہے اس کا ایک عمومی وہ ہم رکھیں گے. وہ تو خاص کچھ پیراگراف ہیں ایسے جہاں پر انہوں نے اپنی انشائی لیاقت کو بہت خوبی کے ساتھ نمایاں ہو گیا. لیکن عمومی اس میں یہ ہے کہ ان کی اس انشائی زبان نے ان کے جو مندرجات ہیں یا خبر ہے یا تحقیق ہے اس کو ضائع نہیں ہونے دیا. ٹھیک ہے. یعنی آپ دیکھیں نا محمد حسین آزاد کے ہاں وہ ضائع ہو جاتی ہے. یا آپ اگر دوسرا میں وہی بات کرنے والا تھا کہ مسلم آب حیات جو ہے وہ بھی حقائق سے بھری ہوئی ہے. اس میں بہت سارے فیکٹس جو ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں اور وہ پہلی ایسی کتاب ہے جس سے ہمیں پچھلوں کی خبر بہت مناسب طریقے سے مل جاتی ہے. لیکن اس میں بھی جو اسلوب اختیار کیا گیا ہے، مثلا نہرنگ خیال تو چلیں کتاب ہی اسلوب کی تھی تو اس میں تو انشائی معاملہ ٹھیک ہے. لیکن آب حیات میں جب آپ لوگوں کا تذکرہ کر رہے ہیں، جب ان کے بارے میں بات کر رہے ہیں، جب ان پر رائے دے رہے ہیں، جب کچھ تحقیقی معاملات کو بیان کر رہے ہیں تو وہاں پہ بھی اگر آپ وہی اسلوب اختیار کرتے ہیں. میرا اپنا ویسے ایک طالب علم کی حیثیت سے نقطہ نظر یہ ہے کہ وہ بھی یعنی آب حیات بھی انشاء کی ایک کتاب ہے. یعنی اس کو تحقیق کی کتاب اس طرح سے نہیں کہا جا سکتا. اس میں یقیناً ایک ترتیب بھی موجود ہے، اس میں مختلف شعراء کا، ان کے زمانوں کا، ان کے احوال سے اور ان کے کلام کے نمونے بھی اس میں موجود ہیں. لیکن اس کے باوجود اس کی جو غالب حیثیت ہے، یعنی شبلی نے یہ کہا تھا کہ وہ ظالم جھوٹ بکتا ہے اور وہی معلوم ہوتا ہے. مطلب یہ اس کے اسلوب کی سیرکاری کو ایک خراج ہے. یا یہ کہ زبان کا جو برتاؤ اور تخلیقی برتاؤ ہمیں آب حیات میں دکھائی دیتا ہے وہ ظاہر ہے اور کسی تذکرے میں یا کسی اور تاریخ میں ہمیں نہیں ملتا. اس لیے اس کی تاریخی حیثیت یا اس کی استنادی حیثیت ہمیشہ سوال اس پر قائم ہوا. سر ہمیشہ تو اس پہ ذرا معذرت ہے، ہمیشہ تو نہیں رہی. یعنی وہ تو اب جا کر پچھلے کوئی مطلب آپ 40-50 سال میں آپ سمجھیں کہ جب بہت سارے اس کے حقائق جو ہیں وہ ایسا معلوم ہوا کہ اس میں بہت ساری باتیں ایسی ہیں جیسے وید قریشی صاحب کا جملہ آپ نے فرمایا ہے وہ، ورنہ اس سے پہلے تک تو وہ کتاب جو ہے وہ بنیادی ماخذ کی حیثیت رکھتی ہے. نہیں سر نہیں ایسا نہیں ہے، بالکل ایسا نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ اس کی استنادی حیثیت پر اس کے معاصرین کے ہاں، یعنی آپ دیکھیں حافظ محمود شیرانی نے اس پر اعتراضات کی ہیں، اس پر قاضی عبدالودود کے وہ آ جاتے ہیں، ذرا وہ ماں بعد کے ہیں. لیکن یہ تو ایسے لوگ ہیں نا سر، حافظ صاحب نے تو یعنی شعر العجم پر کر دیے اور بڑی بڑی کتابوں پر انہوں نے تو وہ کر دیے نا. وہ تو ظاہر ہے بڑے محقق ہیں، تو آپ کسی بھی جو کتاب ہے اس پر اگر اس طرح کا کریں گے تو کچھ نہ کچھ تو نکل آئے گا. ان کی تنقید اپنی جگہ پر ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں ہمارے ہاں بہت سی تاریخوں کا، بہت سے آگے جو باتیں چلی ہیں، روایتوں کا ماخذ جو ہے بڑا ماخذ، حتیٰ کہ زبان تک کا جو اس کے آغاز کا جو ماخذ ہے اس میں بھی محمد حسین آزاد کا فکرہ جو ہے اس کو کوٹ نہیں، وہ یقیناً آپ فرما رہے ہیں، مطلب وہ ماخذ ہے بہت ساری چیزوں کا. اور تذکروں میں تو اسی حد تک ہوتا تھا نا، یعنی وہ تذکرے کی بنیادی شکل ہے نا آگے. جی تو بنیادی طور پر تو وہ انشاء کی کتاب نہیں ہے تو تذکرہ. آپ اسے جتنا بھی کریں اس کا جو فارمیٹ ہے وہ تو تذکرے کا ہے. جی بالکل یقیناً وہ ہے، لیکن اس نے جو غالب حیثیت اس کی بنی ہے، یا اب ہم جب اس کو دیکھنے لگے ہیں تو اس کا جو رنگ و آہنگ ہے وہ انشائی ہے سر. ٹھیک ہے. وہ آپ نے ایک جملہ شاید ان کا سنا، اوساکی فاروقی، وہ کہتے ہیں میں چونکہ دائرے غیر میں رہتا ہوں
اور کچھ عرصے کے بعد میں محسوس کرتا ہوں کہ میری زبان جو ہے اس میں آلودگی آ رہی ہے، تو میں اس کو مصفح کرنے کے لیے پھر آب حیات کی تلاوت کرتا ہوں. یعنی آب حیات کی تلاوت کا مقصود تذکرہ نہیں پڑھنا ہے یا شاعروں کے احوال دیکھنا نہیں ہے، وہ زبان سے ہی کسب فیض کرنا ہے. تو میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ وہ بے شک اس کو تذکرہ تاریخی کے طور پر انہوں نے پیش کیا اور اس میں ایک ترتیب، ایک انضباط موجود ہے، لیکن اس کے باوجود چونکہ فیصلے ان کے اپنے ہیں اور انہوں نے وہ رنگ آمیزی کے ساتھ وہ بیان کیے ہیں اور چھوٹی سی بات کو پھیلا کر اس کا جو نتیجہ ہے وہ اپنی مرضی سے وہ مرتب کیا ہے. اس لیے اس کو یعنی سنجیدہ یعنی محققین یا سنجیدہ تاریخ کے طالب علم بطور ایک تاریخی کتاب کے نہیں دیکھتے. ٹھیک ہے، یعنی ایک رواج عام تو ہے نا، ظاہر ہے وہ اردو کی بہت مقبول ترین کتابوں میں ہے اور اس کے سیر سے آپ نہیں نکل سکتے، لیکن اس کی جو غالب حیثیت ہے وہ انشاء کی ہی رہے گی. جیسے ابھی آپ نے فرمایا بہت اچھا ہے، یعنی ہم اصل میں تو اسی تناظر میں ہم بات کر رہے ہیں کہ آج کا محقق بھی جب لکھنے لگتا ہے تو اسی اسلوب کی پیروی جا کرتا ہے کہ جیسے انہوں نے آغاز کیا کہ اتنی بات ہر شخص جانتا ہے کہ اردو برج بھاشا سے نکلی ہے. بالکل صحیح. اب وہ اتنی بات ہر شخص اگر جانتا ہے تو پھر ہاں ظاہر ہے اس پر مطلب ہے کہ پھر عام بات اسی نے وہ یعنی آپ دیکھیں نا یہ تن آسانی کو وہ رواج دیتے ہیں کہ اس کے بارے میں تو ہزاروں باتیں ہیں. وہ ہزاروں باتیں کہاں ہیں؟ یعنی دیکھیں، اگر آپ شواہد کے ساتھ جب کوئی چیز لائیں گے، آپ دلیل دیں گے. آپ مثلا غالب پر بہت اچھی کتابیں لکھی گئی ہیں، لیکن بعض ایسے جملے وہ معروف ہو گئے ہیں جیسے عظمت کا جملہ ہے یا اور بجنوری صاحب کا ہے، تو ان جملوں نے شاعر کی قد و قامت اور اس کی عظمت کا تو اعتراف منوا لیا، لیکن یہ کہ اس کو سمجھنے یا اس کی تفہیم کا کوئی دروازہ نہیں کھولا، بجائے اس کے کہ ہم ان کی خیالی ایک تصویر بنائیں. ہم ان کے کلام کے مطالعے سے یا ان کی شخصیت کے مطالعے سے کچھ ایسے پہلو بھی سامنے لا سکتے ہیں جس سے ان کی عظمت یقیناً اجاگر ہوگی. لیکن وہ جو کہ کار تحقیق ہے اور اس کے لیے ایک مشقت سے گزرنا ہے، اور جو سنی سنائی بات ہے اس کو تو پر لگے ہوتے ہیں، اچھے سے اچھے لفظوں میں بیان کر دینا، اچھے سے اچھے لفظوں میں وہ ظاہر ہے بات ہی ہے. تو مقصود یہ ہے کہ جب آپ ایک اکیڈیمک کام کر رہے ہیں، آپ ایک تحقیقی کام کر رہے ہیں، آپ ایک سندی کام کر رہے ہیں، تو اس میں انشاء کی آمیزش تو یقیناً ہونی چاہیے، لیکن وہ غالب نہ ہو، اوور لیپ نہ کرے. وہ آپ کے اس نتائج کو یا آپ کے اس اثر کو یا آپ کی اس خبر کو وہ مجروح نہ ہونے دے. وہ سلیس ہو، وہ سادہ ہو، لیکن اس کے اندر خوشگواریت ہونی چاہیے، چاشنی ہونی چاہیے. چونکہ ادبیات کی جو تحقیق ہے، دیکھیں باقی شعبوں کے ظاہر اپنے اپنے پیٹرن، اپنے اپنے مزاج ہیں. ہم ادب کی چونکہ بات کر رہے ہیں، ادب کے طالب علم جو تحقیق کر رہے ہیں وہ اگر ادبیت سے خالی ہوگی تو یقیناً وہ ان کے لیے بھی کوئی خوشگوار تجربہ نہیں ہوگا، اور پڑھنے والا یا اس کو دیکھنے والا بھی اس طرح سے. ہم بہت سارے ہمارے ناقدین یعنی وہ ایک خاص طرح کی علمیاتی سی زبان لکھتے ہیں جو یعنی پڑھنے لکھنے والے لوگوں پر بھی اثر نہیں کرتی. چاہے جائے کہ اس کو ایک مبتدی یا ایک نیا طالب علم آغاز کرے اور اس کی ثقالت میں اور بار بار وہ کوئی مخصوص لفظیات کا استعمال اور بار تکرار جو ہے وہ آپ کو عجیب و غریب ایک مخمصے میں ڈال دیتی ہے، اور آپ ان کے مقصود تک نہیں پہنچ سکتے، ان کے جو نقطہ نگاہ ہے اس کو آپ نہیں سمجھ سکتے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ساری کار فرمائی جو ہے یہ اسلوب کی ہے اور زبان کی ہے. اچھا، بعض ہمارے علماء ہیں انہوں نے بہت عمدہ زبان استعمال کی ہے، لیکن چونکہ وہ ہمارے عام ادبی حلقوں میں اس طرح سے ڈسکس نہیں کیا جاتا. مثال کے طور پر مولانا مودودی کی جو تحریر ہے وہ بہت سائنٹیفک ہے، اور اس میں کوئی لفظ اپنا بے محال ہمیں دکھائی نہیں دیتا. لفظ ایک بہت خوبصورت جملہ کریٹ کرتے ہیں، جملے کی طوالت بھی زیادہ نہیں ہوتی، جملہ بہت مختصر بھی نہیں ہوتا کہ اس سے کوئی ابہام پیدا ہو، بہت واضح، بہت قطعی.
لیکن اس کے اندر ایک شگفتگی کا رنگ بھی موجود ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ بالکل خشک ہے، اسپاٹ ہے، بے رنگ ہے، ایسا نہیں ہے. اس کے اندر تازگی بھی ہے، اور تازگی کے ساتھ ساتھ اس کے اندر ایک خاص طرح کی سیمیٹری، ایک خاص طرح کی جمالیات اس کے اندر موجود ہے. اور پھر وہ جب ایک پیراگراف لکھتے ہیں تو وہ پیراگراف میں وہ بات اتنی عمدگی کے ساتھ سفر کر رہی ہوتی ہے جو ہمارے لکھنے پڑھنے والے یا ادیب ہمارے جو ہیں ان کے ہاں بھی وہ سلیقہ ہمیں دکھائی نہیں دیتا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جدید زمانے میں طالب علموں کو اس نوع کی تحریریں بہت دیکھنی چاہیے کہ اپنے بات کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے اور ٹھیک طریقے سے، ٹھیک تناظر کے ساتھ پہنچانے کے لیے یعنی کن کن چیزوں کو پیش نگاہ رکھنا چاہیے. وہ جب آپ استعارہ یا تلمیح یا تمثال یا اس طرح کے یہ آرائشی ان عناصر جب شامل کریں گے تو اس سے آپ ان کی طرف متوجہ ہو جائیں گے. وہ جو اصلیت ہے، وہ جو اقبال بار بار کہتے ہیں کہ نہ زباں میری غزل کی نہ غزل سے، وہ یہ کہنے کا مقصود یہی ہے کہ جو اس کا کنٹینٹ ہے، جو اس کا مواد ہے، جو اس کا لوازمہ ہے، وہ پیش نگاہ رہنا چاہیے. یہ نہیں کہ وہ آپ زبان میں الجھ جائیں اور اس کے استعاروں میں الجھ جائیں اور اس کی تشبیہات کی حسن میں آپ اسیر ہو جائیں. تو یعنی محقق کا چونکہ بنیادی کام حقائق کی تلاش ہے اور ان کی پیشکش ہے، تو یہ فرض اول ہے. اب اس کو وہ مؤثر طریقے سے بیان کرے، لیکن وہ مؤثر طریقہ بہت زیادہ انشائی نہ ہو کہ جس پر استعارہ حکمرانی کر رہا ہو یا جس پر کوئی تشبیہ کا عملداری بہت ہو یا محاورے کا بہت استعمال ہو. تو اس کے لیے تو قلم کسانا پڑتا ہے نا سر. بالکل. یعنی آپ قلم گھسائیں گے بہت زیادہ، بہت لکھیں گے تو تب جا کے آپ وہ مشکل کو آسانی میں بدل سکیں گے. ظاہر ہے یہ تو پھر یعنی سہل کرنا مشکل ہے. جی. ایک جو بات آپ نے فرمائی وہ یعنی اپنے ہاں کی اس وقت کی جو معاصر تنقید ہے اس کے بعض معاملات کی طرف، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اس سے جو ہماری اجنبیت کی وجہ ہے وہ یعنی ہمارا بنیادی جو علم ہے ان اصطلاحوں کا یا اس طرف کا وہ کم ہے یا وہ نہیں ہے، تو اس وجہ سے ہمیں زیادہ محسوس ہوتا ہے. مثال کے طور پہ آپ دیکھیں کہ جو پچھلی ہماری روایتی تو نہیں، کلاسیکی کہہ لیں یا ہمارے معاصر جو بڑے لکھنے والے تھے، جیسے ابھی ہم نے جالبی صاحب کی بات کی، وید قریشی صاحب کی بات کی، عربی فارسی کی اصطلاح وہ استعمال کرتے ہیں جو بہت ادق بھی ہوتی ہے بعض اوقات، لیکن چونکہ اس کا میلان اردو کے ساتھ سیدھا ہے تو ہم اس سے آسانی سے گزر جاتے ہیں اور زیادہ تر لوگ اس سے واقف بھی ہیں. لیکن وہی اسی طرح کی اصطلاح یا اسی ہم معنی اصطلاح جو ہے وہ اگر آپ انگریزی سے لے آتے ہیں تو چونکہ ہمارے لوگوں کا زیادہ ایکسپوجر انگریزی کی طرف، یعنی پرانے لوگوں کا، نئے لوگوں کا تو اس طرف کو ہے. مثال کے طور پہ غرابت کا ہی ایک لفظ ہے، جیسے ابھی ہم یعنی غرابت کو ہم عام استعمال کر لیتے ہیں، لیکن اگر ہم ایلینیشن کہیں اس کو تو معنی تو ایک جیسا ہے نا، اجنبیت کے معنوں میں دونوں ہیں. تو وہ ہم کہیں گے کہ آپ نے کچھ اور کرنا شروع کر دیا ہے اور غرابت کو ہم آسانی سے استعمال کر رہے ہیں. تو کہنے کا مطلب کہیں یہ وجہ تو نہیں ہے کہ ہمارا ان اصطلاحات کی طرف جو ایکسپوجر ہے یا جو ہماری واقفیت اور انس ہے ان کے ساتھ وہ کم ہے تو ہمیں غریب محسوس ہوتی ہے زبان. جی بالکل، آپ نے درست نشاندہی کی ہے. دیکھیں کسی بھی علم کی مخصوص اصطلاحات ہوتی ہیں، جب تک آپ ان اصطلاحات کے مفاہیم سے کما حق آگاہ نہیں ہیں تو یقیناً وہ آپ پر نہیں کھلے گی. ہمارے جو قدیم تذکرے ہیں شعراء کے، ان میں بھی بعض ایسی خوبصورت اصطلاحات موجود ہیں جن کو ایک خاص تناظر میں ہم نے کبھی تشکیل نہیں دیا کہ وہ ہمارا جو مشرقی نظام نقد تھا اس کی وہ بہت بنیادی باتیں تھیں، اور اس سے جو مغایرت بڑھی ہے یا اس سے جو دوری ہوئی ہے ہمارے بعد کی نسلوں کی یا نئی نسلوں کی، وہ اسی وجہ سے ہے کہ وہ منکشف نہیں ہے پوری طرح سے. جیسا ابھی آپ نے کہا غرابت ایک اصطلاح ہے اور اپنے ایک معنوی اس کے ساتھ آتی ہے، اور ظاہر شعر و ادب میں اس کا چلن ہمارے تذکروں میں، ہمارے اساتذہ کی تنقیدات میں وہ موجود ہے. اب وہ اس لیے نہیں رہا کہ اس سے ہماری واقفیت نہیں رہی. ہم غریب تو مفلس کے معنوں میں استعمال کرنا شروع ہو گیا. اب یہ ہے کہ جو ہم پر یکسر وہ ہمارا سلسلہ ابھی ادھورا تھا، ہماری وہ اصطلاحات پوری طرح سے ہمارے سامنے نہیں تھیں یا پوری طرح سے ہم ان کی ورثے کو قبول نہیں ہم نے کیا تھا، تو پھر اچانک ہمیں مغربی زبانوں کی جو اصطلاحات تھیں
اچھا اس میں بعض موسیقی کی اصطلاحات در آئیں، بعض اس میں مصوری کی اصطلاحات در آئیں، اس نے ایک عجیب و غریب فضا پیدا کر. سر پہلے بھی تو ایسے ہی تھا نا، مثلا مرقع جو ہے، مرقع نگاری، یہ کس کی اصطلاح ہے؟ یہ تو مصوری کی اصطلاح ہے. جی. یا جو آہنگ ہے، یہ لفظ بھی یہ موسیقی کی اصطلاح ہے. تو پہلے بھی تو یہی چل رہا تھا. دیکھیں زاویہ نگاہ کا فرق ہے نا. یعنی آپ دیکھیں کہ 20ویں صدی سے قبل علوم و فنون ایک دوسرے کے ساتھ سمٹے ہوئے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ لپٹے ہوئے تھے، الگ الگ نہیں دیکھا جاتا تھا. یعنی یہ جو آپ دیکھیں نا فلسفے اور نفسیات اور اس میں جو خلیج آئی ہے اور پھر دوری آئی ہے اور الگ الگ ڈسپلن اور ان کو الگ الگ زاویے سے دیکھنے کا جو چلن آیا بہت سارے علوم و فنون کو. یعنی ہمارے ہاں یعنی جو فنون لطیفہ تھے وہ ایک دوسرے کے ساتھ بالکل مربوط رہے، لیکن جب آپ نے ان کی حدود و قیود کو الگ کر کے الگ ڈسپلن کے طور پر متعارف کرایا، ان کے اندر بہت ساری آپ نے بائفرکیشن کر دی. اس بائفرکیشن کا یہ ہوا کہ وہ پھر یعنی اب جس طرح کے معالج ہیں ہمارے آج، آپ دیکھیں کہ ہر اعضاء کا معالج الگ ہو گیا. پہلے یہی معالج سارے اعضاء کو ٹریٹ کرتا تھا. تو جی علوم و فنون کے ساتھ بھی میں یہ سمجھتا ہوں ایسا ہوا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہوئی ہے کہ جو موسیقی کی اصطلاحات تھیں ظاہر ہے ان کا ایک اپنا دائرہ کار ہے نا، وہ جس کے لیے وضع ہوئی، اس کا اب فوری یا کامل اطلاق تو آپ ادب پر نہیں کر سکتے. اس کو لانے کے لیے ان دونوں کے درمیان کوئی تعلق اور ربط جو ہے وہ بھی بہت ضروری تھا. وہ پرانے جو لوگ تھے وہ اس ربط و تعلق سے آگاہ تھے. اگر وہ کسی مثلاً ٹھمری کا ذکر کر رہے ہیں یا کسی دادرے کا ذکر کر رہے ہیں یا کسی استائی کا ذکر، وہ موسیقیت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. اب جب ہم وہ کریں گے تو اجنبیت کی ایک فضا پیدا ہوگی. سر یہ تو میرے خیال ہے کہ یعنی جو میری آپ کی عمر کے لوگ ہیں یا ہم سے جو بڑے لوگ تھے یا ان کا شاید مسئلہ ہو. نیا آدمی تو ان تمام علوم سے جڑا ہوا ہے. دیکھیں نا آپ جب انہی لوگوں کو جب آپ پڑھتے ہیں، یعنی وہ نفسیات بھی کسی نہ کسی حد تک پڑھ رہے ہیں، سوشل میڈیا اتنا زیادہ ہو گیا ہے، مطلب علوم و فنون کا تو اب سیلاب ہے. اور یہ جو عمومی اصطلاحیں ہیں، مطلب آپ دوسری بات یہ ہے کہ ہم ایکسپوجر جو ہے بہت زیادہ ہے. آپ میں یعنی نئی اصطلاحیں جو ہمیں بالکل جن علوم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا، اکنامکس کی کچھ اصطلاحیں ہمیں آتی ہیں، ہمیں نفسیات کی کچھ اصطلاحیں آتی ہیں، ہمیں سوشیالوجی کی بہت ساری اصطلاحات ہیں، ہم روز استعمال کرتے ہیں ان کو. ہمیں فلم سے متعلق، پروڈکشن سے متعلق بہت ساری چیزیں جو ہیں، تو یہ تو اب بہت زیادہ عام ہو گیا ہے. تو اگر اسی زبان کو ہم ادبی تنقید یا تحقیق یا اس کے لیے استعمال کریں تو میرا تو خیال ہے وہ زیادہ کمیونیکیٹو ہوگی لوگوں کے لیے. دیکھیں یہ جو بوچھاڑ آئی ہے نا، بہت زیادہ یہ بارش ہو گئی ہے. اس بارش میں آپ دیکھیں کہ یہ درست ہے کہ بہت ساری اصطلاحات کی بھرمار آ گئی ہے اور بہت زیادہ وہ استعمال بھی ہو رہی ہیں. ایک اور چھوٹا سا اس کے ساتھ سوال بھی، مثال کے طور پر آپ جاہز سے کوئی لے کے آتے ہیں اصطلاح، ابن رشید سے لے آتے ہیں، یا مطلب جو ہمارے کلاسیکی پچھلے ہمارے ماخذ ہیں ان سے، تو وہ تو ظاہر عربی میں کریں گے یا فارسی میں کریں گے اور اس کو ہم استعمال کر لیں گے. لیکن اگر آپ مثلاً دریدہ سے کچھ لے کے آتے ہیں یا مارکس سے وہ جیسے لے آتے ہیں یا مثلاً مارکس سے لے آتے ہیں، تو وہ تو عربی فارسی میں نہیں ہوگی، وہ تو ظاہر اس زبان سے ہوں گی جس زبان سے وہ آئے ہوئے ہیں. تو اگر آپ ان کے فکر کا ذکر کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس اصطلاح کو جب عربی فارسی میں ترجمہ کرتے ہیں تو اتنا دور ازکار ہو جاتا ہے کہ اس کو سمجھنا ہی مشکل ہو جاتا ہے. تو وہاں پہ مطلب کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر آپ اس اصطلاح کو، جب انگریزی معروف ہے عام طور پر، تو اس کو تھوڑے سے تبدیلی کے ساتھ، تلفظ کی تبدیلی کے ساتھ یا اس کو استعمال کر لیں. دیکھیں یہ بہت پیچیدہ مسئلہ ہے، اس کو میں اور آپ بیٹھ کر حل نہیں کر سکتے. حل نہیں، میرا مطلب اصطلاحات سازی ظاہر ہے ایک الگ ڈسپلن ہے، اور اس میں بہت ذہین لوگوں کا اور بہت باخبر لوگوں کا اجتماع وہ کوئی فیصلہ کرتا ہے. آپ دیکھیں جو جامعہ عثمانیہ میں اصطلاحات سازی ہوئی ہے اس میں بہت اکابر تھے اور مختلف علوم و فنون کے شناور تھے، ان کی اصطلاحات چل نکلیں. اب ہمارے ہاں بد نصیبی یہ ہے کہ ہم بعض انگریزی میں وہ استعمال کر رہے ہیں، بعض ان کے اردو مترادفات تلاش کرتے ہیں، اور اردو مترادفات بھی کئی نوع اور اقسام کے ہیں. اس سے بجائے اس کے کہ اس کی تفہیم ہو،
یعنی لسانیات کی بہت ساری اصطلاحیں ایسی ہیں، یا یہ ہماری تنقیدات کی جو ابھی جدید تھیریز ہیں ان کی اصطلاحات میں اشکال بہت آ گیا ہے. وہ ایک ناقد اس کو اپنی فہم کے مطابق اس کا کوئی مخصوص نام رکھتا ہے، اور دوسرے کے ہاں وہ وہی اصطلاح کسی اور نام سے ہے. میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ ایک تو یعنی یکسو نہیں ہے ہماری تنقید، کہ وہ جو اصطلاحیں استعمال کر رہی ہے، مارکس سے لے رہی ہیں یا فرانس سے آ رہی ہیں، یا وہ دریدا کے ہاں سے ہمیں وہ مل رہی ہیں، یا فوکو، لاکان وغیرہ، وہ ان لوگوں کی اصطلاحات ہیں. ان کو یہاں پر ایک کوئی اتھارٹی یا کوئی ایک ادارہ یا کوئی ایک ایسا انضباط ہونا چاہیے نا کہ یہ اس ٹرم کے لیے یہ مخصوص لفظ ہے. اب جب وہ ہر ایک جگہ پر الگ الگ ہوگا تو انتشار تو آئے گا. بہت ساری اصطلاحات میں یہی انتشار جو ہے وہ ہماری تنقیدی فہم میں یا تنقید کو سمجھنے میں رکاوٹ بن رہا ہے. پھر یہ کہ ہم بہت ساری چیزیں یعنی جو مغرب سے ہم لیتے ہیں وہ منوان قبول کر لیتے ہیں، ان کو اپنے مزاج آشنائی کے عمل سے نہیں گزارتے. جب ہم وہ نہیں گزاریں گے، اب مثال کے طور پر اگر زبان کا ہی کوئی معاملہ ہو، لسانیات کا ہی کوئی معاملہ ہو، اور ہمارے پیش نظر وہ کوئی مغرب کی تھیری ہو اور مغرب کا کوئی تصور ہو، تو ظاہر ہے ان کے پیش نظر جو زبان رہی یا جس کو دیکھ کر انہوں نے وہ کوئی فیصلہ یا اصول وضع کیا، اس کا ہمارے ہاں اس طرح سے اطلاق نہیں ہوگا. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ خرابی یہ ہے کہ ہماری نقد و جو انتقاد ہے اس میں وہ مشرقی چیزیں بھی شامل ہیں اور وہ مغربی، وہ ایک ملغوبہ سا بن گیا ہے. یعنی وہ بھی نہیں اب علم ہجا کیا تھا، اب جو فنیٹکس آئی ہے وہ کیا ہے، اب دونوں میں کیا ربط ہے، وہ ربط تلاش نہیں کیا گیا. بہت ساری باتیں جو ہماری بہت اچھے فہم کے ساتھ ہمارے پاس موجود تھیں، ان سے ہم یک سر نابلد ہو گئے اور ان سے ہمارا رشتہ کٹ گیا. ایسے تو اس کا مطلب ہے مجموعی طور پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ جو بھی بات کریں کم از کم جو معاصر لسانی فہم ہے اس کے تو وہ قریب ہو نا، تاکہ بات سمجھ میں تو آئے نا. تو جتنی باتیں ہم سے ہو سکتی تھیں اس نقطے کے آس پاس، دیکھیں یہ تو ایک بحث ہے اور لمبا کام ہے، صدیوں پر پھیلا ہوا عمل ہے، اور ادب کو ہم تو سمیٹ بھی نہیں سکتے. مقصود یہ ہے دو باتیں آخری، کہ جو تخلیقار ہے جس صنف میں بھی وہ اظہار کر رہا ہے، جس میں بھی وہ بہتر اللہ نے اس کو صلاحیت دی ہے، اس کو جو وہ اظہار کا جامہ دینا ہے وہ بہت خوبصورت ہونا چاہیے کہ وہ آگے لوگوں تک وہ اس کے اثر کو پہنچائے. کی ذمہ داری جو ہے اب وہ محقق ہے تو اس کو تحقیق کی ان سارے اصولوں، قواعد، ضوابط کا علم اور ادراک ہونا چاہیے. لیکن یہ کہ وہ کن کے سامنے پیش کر رہا ہے، کیسے پیش کرے گا کہ وہ حقائق بھی مجروح نہ ہوں اور اس کی بات بھی خوشگوار طریقے سے پہنچ جائے اور لوگ اس کی طرف متوجہ ہوں. اسی طرح وہ افسانہ لکھتا ہے تو افسانے کی اپنی ایک مخصوص زبان ہے. وہ زبان جب تک نہیں ہوگی، ظاہر ہے وہ کہانی کتنی ہی اچھی کیوں نہ ہو یا اس کا فکر کا زاویہ کتنا ہی معتبر کیوں نہ ہو، وہ اس وقت تک نہیں رہے گا اور اس میں اندر کوئی جمالیات نہیں آئے گی جب تک اس کی وہ پریزنٹیشن یا اس کی ترسیل وہ مناسب نہیں. یہ بہت اچھی بات کی آپ نے. میرے خیال ہے اپنے دوستوں کے لیے ہم اس کو اس بات پہ وائنڈ اپ کر سکتے ہیں کہ اگر محقق تحقیق لکھ رہا ہے تو اس کو شاعر کی زبان نہیں لکھنی چاہیے اور افسانہ نگار کی زبان نہیں لکھنی چاہیے، بلکہ محقق کی زبان لکھنی چاہیے. تو امید ہے کہ ہمارے دوستوں کو اس موضوع کے آس پاس کی ہوئی یہ چند باتیں پسند آئی ہوں گی.